الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے خوش و خرم رہے، سرسبز و شاداب رہے وہ آدمی جو میری بات سن کر جوں کی توں دوسرے مسلمانوں تک پہنچا دے۔ مضمون حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں کے بارے میں چل رہا ہے۔ پسندیدہ چیزوں میں سے ایک انتہائی پسند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بچوں کی تربیت تھی کہ ان کو ایسے سانچے میں ڈھالا جائے، ہر بڑا اپنے چھوٹے کی ایسی مضبوط اور مستحکم تربیت کرے کہ وہ اچھا شہری، اچھا مسلمان، اچھا بچہ، اچھا بھائی، اچھا خاوند اور طبعی عمر میں اچھا باپ بن سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تربیت اولاد پر بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے۔ تربیت اولاد میں کن کن چیزوں کا خیال، دھیان، اہتمام کرنا چاہیے۔ تربیت اولاد میں ماں باپ نام لے کر دعاؤں کا اہتمام کریں، اچھی عادات کا خوگر بنائیں۔ اچھی عادات میں شکریہ کہنے کا، جزاک اللہ کہنے کا، تھینک یو کہنے کا عادی بنائیں بچے کو۔ بڑوں کے سامنے آ کر اطمینان اعتماد کے ساتھ سلام کرنا، خیریت دریافت کرنا، دعاؤں کی درخواست کرنا، ہاتھ آگے بڑھانا، خود آگے بڑھ کر ہاتھ ملانا، سلام کا اہتمام کرنا۔ غلطی، کمی، کوتاہی ہو جائے تو انتظار نہ کرنا کہ میں کسی سے معذرت کروں، میں کسی سے معافی مانگوں۔ معذرت اور معافی کے جذبات پیدا کرنا، کسی نقصان، تکلیف، اس موقع پر اس کی طبیعت کے اندر غمی کے اظہار کے جذبات پیدا کرنا کہ یہ کسی کی غمخواری کر سکے۔ اس کا تعلق عمر سے نہیں ہے، اس کا تعلق تربیت سے ہے، اس کا تعلق احساس سے ہے۔ ہر موقع پر بچے پر بھی نگاہ رکھنا اور بچے کے دوستوں پر بھی نگاہ رکھنا۔ کسی بات کے سمجھانے کے لیے مناسب وقت کا انتخاب کرنا، نرمی کو حتی المقدور اختیار کرنا، سختی سے اجتناب کرنا، نظام الاوقات بنانا، صبح شام کے اوقات، اٹھنے بیٹھنے، جاگنے، پڑھنے، آنے جانے کے، گھر سے نکلنے کے، گھر میں آ جانے کے، داخل ہونے کے اوقات متعین کرنا۔ کسی اہم مجلس میں، میٹنگ میں، کسی اہم ملاقات میں بچوں کو بھی ساتھ رکھنا۔ مہمان نوازی کے موقع پر بچوں کو موقع فراہم کرنا، خدام ملازمین کو پیچھے کر دینا اور بچوں سے خدمت مہمانوں کی کروانا، دسترخوان لگانا، دسترخوان اٹھانا، چیزوں کو سرو کرنا، کسی کو حوصلہ افزائی کی بنیاد پر کسی کے سامنے کوئی چیز پیش کرنا، یہ وہ سارے امور ہیں جو تربیت اولاد سے متعلق ہے۔ یہ ایک لمبی چوڑی فہرست ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ آج کا مضمون اسی فہرست میں سے چند چیزوں پر مشتمل ہے۔ یہ تفصیلی فہرست آج کا مضمون ہے، نرمی کا معاملہ کرنا، بچوں کے ساتھ ہر ممکن نرمی کا معاملہ رکھنا، نرمی کا معاملہ کرنا، بچوں پر بھی نگاہ رکھنا اور بچوں کے دوستوں پر بھی نگاہ رکھنا، اور سمجھانے بتانے کے لیے کسی مناسب اوقات کا انتخاب کرنا۔ یہ آج چند چیزیں آپ حضرات کے پیش نظر اور ہم سب تاکہ عمل پر آ سکیں اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کو حتی المقدور، حتی الامکان اچھے سے اچھے انداز میں عہدہ برا ہو سکے۔ تو بھائی نرمی رکھنا یہ ایک ایسا فارمولہ ہے کہ بہت مرتبہ آدمی خیال کرتا ہے کہ شاید اب نرمی کی ضرورت نہیں، یا اب موقع نہیں، یا اب حد ہو گئی۔ تو بھائی حد کبھی نہیں ہوتی۔ ہم ہر موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جو کام تم نرمی سے کر سکتے ہو وہ تم سختی سے نہیں کر سکتے۔ جو مفادات، جو تحفظات نرمی سے حاصل کیے جا سکتے ہیں، چاہے کتنا ہی مشکل، مشقت، تکلیف دہ راستہ ہو، جب بھی آپ اور ہم اپنا نظام، اپنی زبان، اپنی باڈی لینگویج بدلیں گے
کام بنتا ہوا خراب ہونا شروع ہو جائے گا. 2 آدمیوں کا معاملہ تھا، 2 آدمیوں کا معاملہ. تو ایک صاحب بہت زیادہ بار بار فون کرتے تھے، درخواست کرتے تھے، اور ہم سے بھائی فلاں صاحب سے ایک میٹنگ ہو جائے، معاملہ ہو جائے، تعلق ہو جائے، ملنا جلنا ہو جائے. تو میں اتنی مرتبہ رابطہ کیا گیا رابطہ کرنے والے نے کہ مجھے ان سے 2 سے 3 4 دفعہ ان سے معذرت کرنی پڑی کہ میں کہا آپ کا تحمل ہے کہ آپ کے اندر برداشت اور آپ کے اندر آپ کی زبان نہیں بدلتی، آپ کا انداز نہیں بدلتا، آپ کی بولی نہیں بدلتی، الفاظ نہیں بدلتے. کہا جی مول صاحب ہو جائے گا کام، ٹھیک ہے، نہیں ہوگا کوئی بات نہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی ہمت ہے. کہتے مولوی صاحب کام ہو یا نہ ہو تو میں اپنے الفاظ و زبان بدل کر اپنے آپ کو چھوٹا کیوں کروں؟ مجھے کیا معلوم کام ہونا نہیں ہونا. لیکن میری بڑوں کی تربیت یہ ہے کہ کام اگر زبان خراب کر کے ہی کرنا ہے تو کیا کیا. ایسے میں آدمی سمجھداری خیال کرتا ہے کہ بھئی میں نے جب آواز بدلی، میں نے ٹون بدلی تو کام ہو گیا. ایسا نہیں ہے، ہر چیز کا وقت متعین ہے. کسی آدمی کا گالی دے کے کام ہوتا ہے، کسی کا آپ کہہ کے کام ہوتا ہے. کام دونوں کا ہوتا ہے. اگر پھنسنا ہے تو دونوں کا کام پھنسے گا، ہونا ہے تو دونوں کا ہوگا. یہ غلط فہمی ہے، یہ عدم تربیت ہے. جب تربیت ٹھیک نہیں ہوگی تو آدمی سمجھتا ہے گالیوں سے کام ہوتا ہے، آپ جناب سے نہیں ہوتا. اگر نہیں ہونا تو گالی سے بھی نہ، قتل کر کے بھی نہیں ہونا، ذبح کر کے بھی، الٹا لٹکا کے بھی نہیں ہونا. اگر کام ہونا ہے تو بھئی ہم اپنا اندر باہر کیوں نکالیں؟ اوہو یہ اس حیت کا آدمی ہے، یہ اس بولی کا آدمی ہے، یہ اس ٹون کا آدمی ہے. اندر کا انسان باہر آ گیا. اوہو معاشرے میں مشہور ہے، کہا بھئی اب آئی ہے تھیلی سے باہر بلی. اب پتہ چلا اوہو پتہ ہی نہیں تھا یہ آدمی اس نیچر کا آدمی ہے. تو بھئی تربیت کبھی بھی آدمی کو بے قابو نہیں ہونے دیتی، اور تربیت نہیں ہوتی تو 5 منٹ کی گفتگو میں آدمی اپنے آپے سے باہر آ جاتا ہے. تو اس لیے اگر آج کے معاشرے میں، جس معاشرے کے ہم فرد ہیں، ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ سختی کی تو کام ہو گیا، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. ایسا اس لیے نہیں ہے کہ اللہ منع کرتا ہے، اس لیے نہیں ہے. ہمارے تجربات لاکھ صحیح، ہمارے مشاہدات لاکھ صحیح، ہمارے ثمرات لاکھ صحیح، ہمارے ریزلٹس لاکھ صحیح. اللہ منع کرتا ہے، اللہ کہتا ہے ادب کے دائرے میں. تو اس لیے جب اللہ عام لوگوں کو عام لوگوں سے، عام انسانوں کو عام انسانوں سے، عام مسلمانوں کو عام مسلمانوں سے برتنے کا حکم دیتا ہے تو اللہ نے ماں باپ کو نہیں بتایا ہوگا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو کیسے برتنا ہے. تو اس لیے بچوں سے بہت نرمی کے ساتھ، کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی، اگر 10 دفعہ بھی ہو گئی تو پھر کیا ہوا؟ اگر ایک بچہ 10 سال بھی نہیں مانتا تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے ہر موقع پر نرمی سے، محبت سے، پیار سے. کسی بھی موقع پر یہ انداز نہیں ہونا چاہیے کہ اس لیے میں نے ہاتھ اٹھا دیا، اس لیے میں نے برا بھلا کہہ دیا، اس لیے میں نے گالی دے دی، اس لیے میں نے ناراضگی کے اظہار. ناراضگی ضرور ہو، ناراضگی بھی دائرے کے اندر ہو، سختی بھی دائرے کے اندر ہو. ہر چیز کا اللہ نے دائرہ دیا ہے. اللہ نے انسان کو بنایا ہی دائرے کے اندر رہنے کے لیے. جب یہ دائرے سے باہر نکلے گا تو پھر لوگ اسے 2 ٹانگوں والا جانور کہیں گے. اس لیے ایک ہے حیوان ناطق، علمی زبان میں حیوان، گدھے کو بھی حیوان کہتے ہیں، گھوڑے کو بھی حیوان کہتے ہیں، سور کو بھی حیوان کہتے ہیں، انسان کو بھی حیوان کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے بولنے والا، اسے ناطق انسان کے لیے تعریف ہے. ما هو الانسان، وہ انسان کیا ہے؟ وہ حیوان ناطق، بولنے والا حیوان ہے. حیوان ساحل، گدھے گھوڑوں کو بھی حیوان کہتے ہیں، انہیں علمی زبان میں گدھا گھوڑا نہیں کہتے. عربی میں حصان اور حمار کہتے ہیں. عربی میں گدھے کو حمار کہتے ہیں، گدھے کو حصان کہتے ہیں. لیکن جب تعریف کرتے ہیں یہ کون سا حیوان ہے، کہا یہ بولنے والا حیوان ہے، کہا یہ 4 ٹانگوں والا حیوان ہے. تو حیوان کی تعریف تو سب پر صادق آتی ہے. تو بھئی 2 ٹانگوں والا 2 ٹانگوں والا رہے، 4 ٹانگوں والا 4 ٹانگوں والا رہے. تو بھئی نرمی کا دامن نہ چھوڑے، محبت پیار کے ساتھ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی حضرت عباس کے صاحبزادے ابن عباس یعنی عبداللہ بن عباس. عبداللہ بن عباس چھوٹے ہیں،
چچا جان کا بیٹا، چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس، ابن عباس بھی کہتے ہیں، عبداللہ بن عباس بھی کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر گھر میں ہی یقیناً نفل نماز ہوگی، تو آپ علیہ السلام نے گھر میں ہی نماز کی نیت باندھی۔ اچھا، یہ پہلے مسئلہ پوچھنے سے پہلے بتا دیتے ہیں تاکہ آدمی پوچھنے میں ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے، ذہن تشویش کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر دو آدمی نماز پڑھیں اور ایک آدمی نماز پڑھا رہا ہے تو نماز پڑھانے والے کے دائیں طرف کھڑا ہوگا آدمی۔ اگر دو آدمی ہیں، ایک امام ایک مقتدی، تو مقتدی کھڑا ہوگا امام کے دائیں طرف، ایک قدم پیچھے ہٹ کر، تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ ایک امام ایک مقتدی ہے۔ دائیں طرف کھڑا ہوگا، رائٹ سائڈ پر کھڑا ہوگا اور ایک قدم پیچھے کھڑا ہوگا، لیفٹ سائڈ پہ کھڑا نہیں ہوگا۔ عقل کہتی ہے کہ امام رائٹ ہونا چاہیے اور شریعت کہتی ہے امام لیفٹ ہونا چاہیے۔ تو جہاں ٹکرا جائے گی عقل اور شریعت تو وہاں شریعت کو مان لیں گے، جہاں نہیں ٹکرائے گی دونوں کو مان لیں گے۔ جہاں کہیں کمپنسیٹ ہو سکتا ہے، جہاں کہیں ضم ہو سکتا ہے، جہاں کہیں تداخل ہو سکتا ہے، جہاں کہیں تعامل ہو سکتا ہے، جہاں کہیں تساہل ہو سکتا ہے، یہ سب عربی کے الفاظ ہیں جہاں جوڑ بٹھانے کے لیے ان الفاظ کا استعمال کرتا ہے، ایک دوسرے کے قریب کرنے کے لیے الفاظ کا استعمال ہے۔ تو کبھی آپ کتابوں میں پڑھیں گے تو آپ کے اس لیے نہیں بتا رہے کہ بھئی آپ کو پتہ چل رہا ہے، نہ اس لیے بتا رہے تاکہ کبھی آپ کتاب اٹھائیں تو کہیں تساہل کا لفظ سنا تھا، کہیں تعامل کا لفظ سنا تھا، کہیں تقابل کا لفظ سنا تھا، کہیں تداخل کا لفظ سنا تھا۔ یہ عربی الفاظ ہیں۔ آپ ماشاءاللہ پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں، ہر آدمی مطالعہ کرتا ہے کوئی نہ کوئی دینی کتابیں، تو کبھی کچھ الفاظ ایسے عبارتوں میں میٹرز میں ایسے الفاظ آ جاتے ہیں کہ آدمی بھائی تساہل سمجھ میں نہیں آیا، بھائی تعامل سمجھ میں نہیں آیا، تو کبھی سمجھ میں آ جاتے ہیں الفاظ، کبھی نہیں سمجھ میں آتے۔ تو ہے یہ سب جوڑ بٹھانے کے لیے۔ تو وہی کبھی کبھی عقل اور نقل، شریعت کو نقل بھی کہتے ہیں، نقل ہوتے ہوئے آئی ہے، بڑوں نے اپنے بعد والوں کو، انہوں نے اپنے بعد والوں کو، انہوں نے اپنے بعد والوں کو، ہم سے پہلے والوں نے ہمیں، ہم اپنے بعد والوں کو۔ تو نقل ہونے کو بھی شریعت کو نقل بھی کہتے ہیں، نقل کو شریعت بھی کہتے ہیں، کہ نقل ہوتی ہوئی آئی ہے، اس میں درمیان میں کوئی تداخل نہیں، کسی آدمی نے کوئی آمیزش نہیں کی۔ تو وہی کبھی عقل اور شریعت ساتھ ہو جاتی ہیں تو مان لیں گے، کبھی یوں ہو جائیں گے، شریعت کچھ اور کہے گی، عقل کچھ اور کہے گی، تو عقل کو چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ عقل ہماری ہے، شریعت اللہ کی ہے، تو اللہ کی بات مان لیں گے، اپنی عقل چھوڑ دیں گے۔ لیکن وہ یہ رہا ہے اللہ میں آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی، مجھے تو اپنی ہی سمجھ میں آتی ہے۔ تو آدمی اپنی بھی مان رہا ہوتا ہے، اللہ کی چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی بات کو شریعت کہتے ہیں، اپنی بات کو عقل کہتے ہیں۔ تو اپنی بات سمجھ میں آ رہی ہو تو اللہ کی، پیدا کرنے والے کی ثانوی درجے میں ہو گئی، اپنی ناقص عقل، گناہوں والی، نافرمانی والی، حکم عدولی والی، خواہشات والی، سب جگہ سے گناہوں والی عقل وہ سمجھ میں آ جاتی ہے، جی میری سمجھ میں نہیں آ رہا، اچھا جی نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کے۔ تو شریعت کہتی ہے کہ امام لیفٹ الٹے ہاتھ پہ اور مقتدی رائٹ پر، اور عقل کہتی ہے نہیں بڑے ادھر ہیں، آپ علیہ السلام یا کوئی بھی بڑا ہے، بھائی دو آدمی اس کے احکامات رہ رہے ہیں، اور 10-20 آدمی ہیں تو امام کو آگے کر دو، باقی سارے پیچھے کھڑے رہے۔ خیر، واقعہ ابن عباس واقعہ بتاتے ہیں، پھر اس میں سے اصول چنیں گے، پھر اس میں دیکھیں کہ آپ علیہ السلام نے کیا کیا، کیا کہا، کیا فرمایا، کیا چاہا، ہم بھی ویسے کچھ کریں گے کرنے کی۔ تو آپ علیہ السلام نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس بھی، ابن عباس بھی، اپنے چچا زاد بھائی حضرت عباس کے صاحبزادے، نماز کی نیت باندھی آپ علیہ السلام نے۔ گھر کی بات ہے، یہ یقیناً نفل نماز ہوگی، تو نفل نماز، تو حضرت عباس ابن عباس چھوٹے سے ہیں، وہ بھی آ کر پیچھے کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہ آپ علیہ وسلم نماز پڑھو، میں بھی نماز پڑھوں۔ اور ایسا ہوتا ہے، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ آج تک یہ رمک چمک مسلمان بچوں کے اندر، ماں باپ پر نماز پڑھتے تو بچے بھی آ جاتے ہیں ساتھ، چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی اپنا رومال دوپٹہ لے کے میں بھی ماں کے ساتھ، میں بھی باپ کے ساتھ نماز پڑھوں گی۔ تو اب ابن عباس بھی حضور علیہ السلام کے، لیکن بائیں طرف، ایک قدم پیچھے اور بائیں طرف۔ تو حضور علیہ السلام نے انہیں بائیں طرف سے دائیں طرف کر دیا، پھر رکوع کر لیا، سیدھا کر لیا، تو پھر دیکھا تو حضور علیہ السلام دیکھا کہ وہ ابن عباس پھر بائیں طرف آ گئے، پھر دوسری دفعہ دائیں طرف کیا۔ یہ نماز کے اندر ہو رہا ہے، یہ سب کچھ نماز کے اندر ہو رہا ہے۔ تو تیسری دفعہ پھر بائیں طرف آ گئے، الٹی طرف آ گئے، تو حضور علیہ السلام اتنی دیر میں نماز ختم ہو گئی، 2 رکعت ہوں گی، 4 رکعت ہوں گی، نماز ختم ہو گئی۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز ختم کی تو ابن عباس پھر بھی الٹی طرف ہی تھے، نماز ختم ہونے پر بھی پھر بھی سیدھی طرف نہیں آئے کہ بھئی آپ علیہ السلام نے نماز پوری کر لی ہے، نماز کے بعد مجھ سے پوچھیں گے تو جلدی سے ادھر آ جاتا ہے. ایسا نہیں کیا کہ بھئی پوچھیں گے اب آ تو گیا تھا میں، نہیں الٹی طرف. تو پوچھا بھئی ابن عباس عبداللہ بن عباس سے پوچھا آپ علیہ السلام نے، بھئی کیا وجہ ہوئی، آپ کو میں نے نماز کے دوران 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کیا، آپ پھر ادھر آ گئے، آپ دائیں طرف نہیں بائیں طرف. انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے حیا آ رہی تھی کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، اس لیے تھوڑا سا پیچھے ہو کر الٹی طرف کھڑا ہو گیا. پہلے وجہ پوچھی، پہلے 1 منٹ کے لیے یہاں روک دیجئے، نماز کو بھی کنارے کر دیجئے کہ نماز کی بات نہیں کر رہے، نہ آپ علیہ السلام کی بات کر رہے نہ آپ علیہ السلام کی نماز کی بات کر رہے، ہم ایک عمومی اپنے معاشرے کی بات کر رہے. اگر کبھی کسی موقع پہ ہم نے اپنے بچے کو 3 دفعہ سمجھایا ہو اور کبھی ایسا موقع ہو تو 4تھی دفعہ میں آدمی تھپڑ مار کے سمجھاتا ہے، مانتا نہیں ہے، 4تھی دفعہ میں سمجھتا نہیں ہے. پوچھتے ہم کیوں نہیں ہیں، اس لیے نہیں پوچھتے کہ میں بہت سمجھدار ہوں نا، میں بہت دیندار ہوں. تو آپ نے بہت محبت سے پوچھا کیا ہوا آپ کو، میں نے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ ادھر کیا، پھر آپ بائیں طرف آ جاتے ہیں، ایسا کیوں؟ فرمایا اللہ کے نبی آپ ہیں، میں کیسے آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہوں، مجھے حیا آئی کہ میں نبی کے ساتھ کھڑا ہوں تو میں پیچھے آ جاتا اور الٹی طرف آ جاتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اے اللہ اس کو تو دین کی سمجھ نصیب فرما. اس کے بعد آج تک نہیں قیامت تک کوئی بھی تفصیل لکھنے بیٹھے گا نا تو ابن عباس کے قول کو لیے بغیر تفصیل لکھ نہیں سکتا. تو مفسر قرآن بنے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. دنیا میں کائنات میں قیامت تک کوئی آدمی بھی تفصیل لکھنے لگے گا، نہ لکھے پڑھے گا نا تو اسے ضرور ملے گا ابن قتادہ نے یہ کہا، فلاں صحابی نے یہ کہا، عبداللہ بن عباس کی رائے یہ ہے، مفسر قرآن یوں کہتے ہیں. ایک آپ علیہ السلام کی دعا نے انہیں مفسر بنا دیا. کہا بھئی یہ تمہارے اندر اتنا ادب کہاں سے آ گیا؟ تو یہ تربیت کی وجہ سے ادب آیا. فیصلہ نہیں کر سکے لیکن اپنی سمجھ کے مطابق کہا نہیں ادب کے خلاف ہے. صاحب علیہ السلام کچھ نہیں فرمایا، کہا ٹھیک، دعا بھی دی اور فرمایا آئندہ کبھی موقع ہو تو دائیں طرف کھڑے ہو. بات ختم ہو گئی. تو تربیت بتائی کہ اولاد کی تربیت کس حد تک اور کہاں نرمی تک. تو بھائی نرمی بھی ہو اور بھائی نگاہ بھی ہو، نرمی بھی ہو اور نگاہ بھی ہو، ایسے انداز پر نگاہ ہو. یہ نرمی اور تربیت سونے کو اگر آدمی میلٹ کر لے، پگھل جائے، پانی بن جائے، ایسا موقع ہے اب جس سانچے میں ڈال دیں وہ سونے کا زیور بن جائے گا. یہ تربیت ایسی چیز ہے کہ تربیت کے دوران جو چیز جس سانچے میں فٹ ہو گئی اور سختی میں کوئی چیز فٹ نہیں ہوتی. ساری زندگی بڑے یہی کہتے مر جاتے ہیں، سمجھاتے ہیں سمجھتا نہیں ہے، بار بار سمجھاتے ہیں مانتا نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اس نتیجے کے بعد ملا کیا؟ یہ کہہ کر جوان باپ بوڑھا ہو گیا. بھئی 1 دفعہ 2 دفعہ محبت پیار سے سمجھا دیتے، 1-2 دفعہ محبت سے سمجھا دیتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر نماز کے دوران آواز سنی، کوئی پیچھے کوئی آواز سے کچھ پڑھ رہا ہے. نماز ختم ہو گئی، سلام پھیرا، کبھی کچھ آواز آ رہی تھی. فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ آپ کے پیچھے آپ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، یہ بھی پڑھ رہے تھے. کہا قریب آ جاؤ. تو اب کسی آدمی کو ایسے پہلے پوچھا ہو کہ بھئی کون تھا؟ کہا فلاں ہے. کہا کیا کر رہے تھے؟ کہا قرآن پاک پیچھے ساتھ ساتھ پڑھ رہا تھا نماز کے دوران. کہا قریب آ جائے. تو کیا کیفیت ہوگی؟ تو آپ علیہ السلام نے بولا ہے. تو فرمایا کہ بھئی یہ نماز ہے، جماعت کی نماز ہے، اس میں ساتھ ساتھ امام کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو صحابی نے فرمایا فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی. قربان جاؤں ایسے نبی کے کہ جس نبی نے نہ ڈانٹا، نہ مارا، نہ برا بھلا کہا، بس صرف اتنی سی بات ارشاد فرمائی کہ بھئی جماعت کے دوران امام کے ساتھ ساتھ قرآن پاک تلاوت نہیں کرنی چاہیے. وہ اتنی سی بات ختم.
فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتم، کہا نہ مجھے گالی دی، نہ مجھے برا بھلا کہا، نہ لوگوں کے سامنے کوئی مجھے ذلت محسوس ہوئی. بھائی اتنی سی بات بتائی کہ بھائی آئندہ خیال رکھنا، جب امام زور سے پڑھ رہا ہو تو تم زور سے نہ پڑھو، اس لیے کہ تم امام کے پیچھے تو نماز پڑھو. ایک مرتبہ کی نرمی پہ ساری زندگی کے مسئلہ حل ہو گیا. تو بھائی اس لیے نرمی اور نگاہ رکھنا دوستوں پر بھی اور بچوں پر بھی. اگلی اور آخری بات آج کے مضمون سے متعلق، باقی مضمون بعد میں انشاءاللہ. نگاہ بھی رکھنی ہے، دوستوں پہ بھی نگاہ رکھنی ہے کہ ہمارے بچے بچیاں کہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کہاں سے جاتے ہیں. اگلا جملہ شاید اچھا نہ لگے، شاید پسند نہ آئے، اس لیے کہ ہر آدمی کی اپنی ایک سوجھ بوجھ ہے. جن ماں باپ کا یہ خیال ہے، جن ماں باپ کا یہ خیال ہے جب سونا پرکھا جاتا ہے تو پھر نیا یا پرانا کھلاڑی ہو، جیولر ہو، کبھی سونا ٹھیک نہیں ہے، پرکھنے کے بعد پتہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر آدمی کو اصلاح کر لینی چاہیے. نہیں میں تو 40 سال سے اس فیلڈ میں ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھ سے نہ بھی غلطی ہو سکتی انسان ہے. تو بھئی ایسی صورت میں جو ماں باپ یہ خیال کرتے ہیں کہ بھئی ماشاءاللہ ہمارے بچے بہت نیک ہیں اور ان پہ نگاہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو بھائی وہ ماں باپ کسی غلط فہمی کا شکار ہے، وہ ماں باپ کسی غلط فہمی کا شکار ہے. بچے نہیں، یہ سارا مجمع بھی تو کسی نہ کسی کا بچہ ہے یا نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے ایک مضبوط سا اونٹ دے دیں، کبھی اونٹ تو نہیں ہے، اونٹ کا بچہ ہے. تو وہ آدمی آنسوں سے رونے لگا کہ اللہ کے نبی آپ میری ضرورت اونٹ کی ہے، آپ اونٹ کا بچہ دے رہے ہیں. تو اچھا لاؤ تو بھائی اسے اونٹ دے دو. تو دیا، او بہت خوبصورت لئیم شہیم ایسا اونچا اونٹ کے یوں سر اٹھا کے دیکھنا. اللہ کے نبی آپ بھی مذاق کرتے ہیں؟ کہ نہیں میں نے تو مذاق نہیں کیا. کہا آپ نے کہا میں اونٹ کا بچہ دے دوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی یہ بھی کسی کا تو بچہ ہے نا، لئیم شہیم ہے، گبرو جوان ہے، تمہارے قد سے اونچا ہے، لیکن ہے تو کسی کا بچہ. تو بھائی کہ جوان بچہ نہیں ہوتا، بوڑھا بھی تو بچہ ہوتا ہے کسی نہ کسی کا. تو بھائی ابھی تو آپ سے تعلق ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، اور اپنی ذات سے خطرہ ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں. ابھی تو ان بچوں پر بھی اعتماد نہیں ہے میڈیا کے زمانے میں، ابھی تو ان بچوں کا ایمان خطرے میں ہے. کھل جائے ایک دفعہ موبائل تو آدمی کہتا ہے صبح معافی مانگیں گے، رات تو سکون سے گزارو. ابھی کون دیکھ رہا، اندھیرا ہے، ابھی کس کو، میں تو اپنے بیڈ پر اپنے کمرے میں ہوں، ابھی کس کو معلوم ہے. اور پھر جزائے خیر دے اللہ پاک موبائل بنانے والوں کو، انہوں نے ڈیلیٹ کا آپشن بھی تو رکھا ہے، پریشانی کی کیا بات ہے. اور انہوں نے ایک ایسا آپشن رکھا ہے کہ آپ کر دیں ڈیلیٹ، ہمارے پاس پھر بھی محفوظ رہے گا. اس لیے کہ بلی نے سارے کام شیر کو نہیں سکھائے، کچھ کام اپنے پاس رکھے تاکہ پتہ نہیں کس وقت حادثہ ہو جائے، انسیڈنٹ ہو جائے. انہوں نے ایک سر اپنے پاس رکھا ہے، کہا گھومیں پھریں موج کریں، آپ کر دیں ڈیلیٹ، لیکن ہمارے پاس سے ڈیلیٹ نہیں ہوگی، آپ اطمینان رکھیں. ہم تو آپ کو جو لوگ، میں تو میرا آئی ٹی سے کوئی تعلق نہیں، میں نہیں سمجھتا ان ساری چیزوں کو، آپ سے سنتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں. آئی ٹی والے بتاتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ قاری عبد الباسط کو لگائیے تو تیسری دفعہ وہ 24 قرات آپ کو فراہم کر دے گا. یہ اس کے آپشنز میں موجود ہے، اس کے سسٹم میں موجود ہے. آپ نے ایک مرتبہ کوئی گانا سنا، دوبارہ پھر کلک کر دیا، اب آپ کو 40 قسم کے گانے فراہم کرے گا. یہ سسٹم کا حصہ ہے. ایک آدمی 2 نمبر چیز دیکھتا ہے، دوبارہ سوال، او ہو پھر تو فہرست اور لائن لگ گئی. اب تو آپ کی ہماری ضرورت نہیں ہوگی، وہ سب کچھ وہ سسٹم ہمیں فراہم کرے گا. پھر آدمی اس دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے. تو بھائی ابھی تو یہ والے بچے محفوظ نہیں ہیں، تو 18 سال اٹھتی ہوئی عمر، بچے بچیوں کی اٹھتی ہوئی عمر، اور اب مطمئنہ نہیں اپنے کمرے میں ہوگا، اپنے کمرے میں ہوگی، نہیں اپنے لیپ ٹاپ پہ لگا ہوا ہوگا، پڑھ رہا ہوگا، پڑھ رہی ہوگی، نہیں وہ موبائل کا کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. بچے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں نگاہ رکھے. بیوقوف ہوتے تو کیوں نگاہ رکھتے؟ یہ سمجھداری کی وجہ سے تو نگاہ رکھنی ہے. تو بھائی اس وقت تو ضرورت ہے کہ بھائی 50 سال کے بچے پر بھی نگاہ رکھی جائے، 60 سال کے بچے پہ بھی نگاہ رکھی جائے. یہ عذاب اور مصیبت ایسی ہے، یہ ایسا دجال اور فتنہ ہے کہ 120 سال کا بوڑھا بھی دائیں بائیں دیکھتا ہے، ایسی جگہ دیکھ کے موبائل کھولتا ہے جہاں پیچھے کوئی نہ ہو. یہ عذاب ایسا ہے.
اور آپ کو حیرت ہوگی، ہم نے ان صفوں میں کمنٹری، نماز شروع ہونے سے پہلے 2 منٹ تھے، اگلے نے چیک کیا کہ بھئی اسکور کیا ہے، یہاں بیٹھے ہوئے، یہاں پھر تھوڑا سا خوف ہوتا ہے، کنارے کے مقابلے میں ہمیں بھی 25-26 سال ہو گئے نماز پڑھاتے ہوئے، اللہ کی توفیق سے ہمیں انداز ہوتا ہے کہ بھئی کناروں والوں کی اٹینشن کیا ہے اور یہاں والوں کی احساس اور ادراک کیا ہے. تو یہاں تو بہت VVIP مجمع ہوتا ہے، 6 7 8 10 لوگ، اور یہاں بیٹھ کے کمنٹری سن رہے، 2 منٹ اسکور تو دیکھ لوں. اس حد تک بے خوفی، اس حد تک، یعنی یہاں اللہ موجود نہیں ہے تو کہیں اور کیا ہوگا؟ صف اول میں یہاں اللہ موجود نہیں ہے تو کہاں ہوگا صفا؟ آدھی رات کو اندھیرے میں اپنے بیڈ پر، جہاں ساری چیزیں کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، اور سونے سے پہلے آدمی اہتمام سے ڈیلیٹ کر کے پھر سوتا ہے. خیر بھائی، نگاہ رکھنے کی ضرورت، بہت سخت نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک ہم سب کو سمجھ کی عمل کی توفیق دے. بقیہ مضمون انشاءاللہ آئندہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتك. پہلے بھی عرض کیا تھا، کراچی اجتماع ہے، ہماری آپ کی تربیت کے لیے اللہ نے ایک موقع عطا فرمایا ہے. تو بھائی کل جمعرات کی اثر سے اجتماع ہے، اتوار کی صبح کو دعا ہوگی. جس بھائی کے پاس جتنا وقت ہو، جیسے